ناظرین، پروگرام ہے گفتگو اور میں ہوں آپ کا میزبان مصطفیٰ کمال پاشا۔ ناظرین، نظام چل نہیں رہا، ڈلیور نہیں کر رہا، تبدیلی آنی چاہیے اور اس کا حل صوبوں کی تقسیم ہے۔ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اس وقت ہمارے نیشنل اور لوکل میڈیا پر ہمارے وزیر داخلہ جناب نقوی صاحب کی یہ تقریر، جو انہوں نے ایک جو سرمایہ کار ہیں، صنعت کار ہیں، ان کے اکٹھ میں انہوں نے یہ تقریر کی۔ بڑی خوبصورت باتیں انہوں نے کہیں، بڑی اچھی باتیں کہیں۔ حقیقت بھی ہے کہ ہمارا نظام نہیں چل رہا، بلکہ اگر اس کو ہم یوں کہیں کہ اس کو چلنے نہیں دیا جا رہا تو شاید زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ انہوں نے کوئی بات پہلی مرتبہ نہیں کہی، یہ بات ہم مسلسل دہائیوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ جس وقت پاکستان بنا تو نظام کے نہ چلنے کی ابتدا ہو گئی تھی۔ یہ ملک 7 سال تک 1947 سے لے کے 1956 تک، یعنی 9 سال تک یہ آئین رہا۔ یعنی پاکستان کو پہلا دستور جو ہے وہ 1956 میں ملا۔ تو ان 9 سالوں کے دوران بغیر کسی آئین کے ملک کا چلنا، یہ کچھ چلنا تو نہیں ہے۔ بہرحال جب 56 میں پہلا دستور پاکستان کو ملا تو جو پاکستان کو دستور دینے والے تھے وہ اس نظام سے نالاں ہو کر مستعفی ہو گئے۔ چودھری محمد علی جو اس وقت 56 کے دستور کے تحت وزیر اعظم بنے تھے، انہوں نے جلدی استعفیٰ دے دیا، اور یہ نظام جو 9 سال کی محنت کے بعد بنا وہ 2 سال بھی نہیں چل سکا، اور 1958 میں ملک جو ہے وہ مارشل لاء کے مہیب سائے کے اندر چلا گیا۔ پھر جنرل ایوب خان نے سیاسی نظام نہ چلنے کو بنیاد بنا کر، سیاستدانوں کی کرپشن کو بنیاد بنا کر ایک اپنا نظام دیا، اور مارشل لاء کے سائے میں ملک کو دوسرا دستور دیا 1962 میں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی نہیں چل سکا، کیونکہ جنرل ایوب جاتے جاتے اپنے ہی دستور کو روند کر چلے گئے، کیونکہ ان کے دستور میں لکھا تھا کہ صدر مملکت کی عدم موجودگی میں جو نظم ہے ریاست کا وہ اسپیکر اسمبلی چلائیں گے، لیکن انہوں نے اسپیکر کے حوالے نہیں کیا، بلکہ جنرل یحییٰ کے حوالے ملک کی نظم و نسق باغ ڈور سنبھال کر چلے گئے۔ یعنی اپنے ہی دستور کو خود دفن کرنے کے بعد وہ یہاں سے رخصت ہو گئے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جنرل یحییٰ خان نے اپنے انداز میں نظام کو چلانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے کے اندر ملک جو ہے وہ 2 لخت ہو گیا۔ اس زمانے کی سب سے بڑی مسلم ریاست پاکستان 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ پھر ایک نیا دور شروع ہوا، سیاسی نظام آیا، اور سیاسی نظام کی جو ایک بڑی عجیب بات تھی، اس کی ابتدا ایک سیاستدان نے سویلین چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھالنے کے ساتھ کی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک سول سیاستدان جو ہے، ایک سویلین جو ہے، وہ چیف مارشل لاء کے عہدے پر فائز ہوا، اور پھر اس نے ایک اچھا کام کیا کہ 1973 کا دستور دیا ملک کو، باقی ماندہ ملک کو، مغربی پاکستان جو آپ پاکستان کہلاتا ہے۔ 73 کا آئین دینے والے نے یہ کہا کہ میں نے مارشل لاء کو اس دستور میں دفن کر دیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1973 کا دستور دینے والا، اس نے 1977 تک 4 سالوں میں اس دستور کے اندر 7 ترامیم کی، اور وہ 7 کی 7 ترامیم جو ہے وہ صرف اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے کی، اور جو آئین بنیادی حقوق کی پاسداری کرتا تھا، وہ پہلی ترمیم جو ہے وہ بنیادی انسانی حقوق کو پر قدغن لگانے کے لیے کی گئی۔ 7 ترامیم 4 سال کے اندر
ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 1973 کے دستور میں کی، اور پھر جو مارشل لا انہوں نے اپنے تئیں دفن کیا تھا اس کو نکالا۔ جب پاکستان نیشنل الائنس کی تحریک چل رہی تھی تو انہوں نے ملک کے 5 شہروں کے اندر سویلین مارشل لا نافذ کیا، اور پھر ہم نے دیکھا وہ جو دفن شدہ مارشل لا انہوں نے خود نکالا، اس کو زندگی دی تھی۔ جنرل ضیاء الحق نے اس کو پوری طرح زندہ کر دیا، اور 77 میں ملک ایک بار پھر مارشل لا کے محیب سائے کے اندر چلا گیا۔ نظام نہیں چل سکا، نظام چلنے نہیں دیا گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق نے غیر جماعتی انتخابات کا ڈول ڈالا 1985 میں۔ 1988 میں وہ ایک فضائی حادثے میں شہید ہو گئے۔ پھر ایک نیا نظام سیاستدان لے کر چلے، جس کی بنیاد جنرل ضیاء الحق نے 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں رکھی تھی۔ سیاستدان اسی دور کے جو سیاستدان تھے انہوں نے یہ ایک نئی انتظام شروع کیا۔ 1988 سے لے کے 89 تک 11 سال تک یہ نظام چلتا رہا، باریاں لگتی رہیں۔ 2 جماعتیں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی سیاست کا کھیل کھیلتی رہیں۔ اس میں سویلین بیوروکریسی اور فوج اس کھیل کے اندر شریک رہی۔ کسی بھی سیاسی حکومت کو ٹنیور پورا نہیں کرنے دیا گیا، حتیٰ کہ جنرل مشرف نے 1999 میں ملک پر مارشل لا نافذ کر دیا، اور پھر انہوں نے اپنا جو سیاسی نظام ہے اس کی ابتدا کی۔ وہ اس دور میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 2 جماعتوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اپنا نظام ترتیب دیا، اور ایک نئی سیاسی قیادت جو ہے، صاف ستھری نہلائی دھلائی جو قیادت ہے، اس کا تجربہ کیا۔ عمران خان مرکز پر لائے گئے اور وہ پھر نظام پر چھا گئے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اگلے جو ہماری ریاستی بندوبست تھا، جنرل باجوہ، فیض حمید و کولیگز، انہوں نے مل کے جو ہے ان 2 جماعتوں کو، 2 خاندانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور ایک نیا مانسٹر جو ہے وہ پی ٹی آئی عمران خان کی صورت میں کھڑا کر دیا۔ اور اس کے بعد جو نئی ہماری قیادت آئی وہ اس مانسٹر کو، اس جن کو بوتل میں بند کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ اور یہ جو نظام 2022 میں ریاست اور سیاست نے مل کر ترتیب دیا تھا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسی نظام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نظام چل نہیں رہا، یہ اس کی ڈلیور نہیں کر پا رہا، تبدیلی آنی چاہیے۔ یہ 1947 کے بعد سے جو کھیل شروع کیا گیا، آج 77-78 سال ہو گئے ہیں، تو ہم آج اسی مقام پر کھڑے ہیں کہ نظام چل نہیں رہا یا نظام کو چلنے نہیں دیا جا رہا۔ حقیقت کیا ہے، اس پر بات چیت کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک بڑا متوازن اور بیلنس پینل موجود ہے۔ اس میں میاں عبدالوحید صاحب کی شکل میں ایک بڑے سیزنڈ پالیٹیشین ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ آپ ایک بہت منجے ہوئے سیاستدان ہیں، گراؤنڈ لیول سے یہ کام کرتے ہیں، سیاست کرتے ہیں۔ انہیں بہت ساری دیدہ اور نادیدہ سیاسی حقیقتوں کا ادراک ہے۔ جناب میاں وحید صاحب، ویلکم ٹو مائی شو۔ ہمارے ساتھ ایک ماہر سیاسیات اور ماہر قانون بھی موجود ہیں۔ ان سے ہم میاں لیاقت علی صاحب کی شکل میں یہ ہمیں بتائیں گے کہ آئینی طور پر معاملات کیسے ہیں۔ جناب میاں لیاقت صاحب، ویلکم ٹو مائی شو۔ اور ہمارے ساتھ ایک بڑے جہاندیدہ قسم کے تجزیہ نگار، غیر جانبدار قسم کی گفتگو کرتے ہیں، اپنا نقطہ نظر رکھتے ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کا بھی انہیں سلیقہ آتا ہے اور اس پر اصرار بھی کرتے ہیں۔ جناب اقبال شاہد صاحب ہمارے آج کے تیسرے مہمان ہیں، ویلکم ٹو مائی شو۔ اقبال شاہد صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ محسن نقوی صاحب نے جو کچھ کہا آپ نے سنا، اس پر آپ کی ٹیک کیا ہے؟ بہت شکریہ۔ ایک تو آپ نے انٹرو میں ناظرین کو بڑی باقاعدہ پاکستان کی تاریخ بتائی ہے، جو
اس کو میں سیکنڈ کرتا ہوں، ایسا ہی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ عدالت میں کھڑے ہوئے ایک چور کا کیس سنا جا رہا تھا، تو اسے کہا گیا کہ آپ کی تو زمین بھی ہے، گزارا ہو سکتا تھا، تو تم کیوں 15-16 چوریوں کے تم پر پرچے ہیں؟ اس نے کہا میں نے چوری تو ایک ہی کی تھی، اس چوری کو چھپاتے بچاتے میں 16-17 چوریوں میں قابو ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ محسن نقوی صاحب جو ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کسی ووٹ سے منتخب ہو کے نہیں آئے، نہ کسی پارٹی پارٹیوں نے اون کیا ہے۔ وہ پاکستان کے وزیر داخلہ بھی ہیں، وزیر خارجہ بھی ہیں، پرائم منسٹر کا بھی رول کئی دفعہ ادا کر لیتے ہیں، اور کرکٹ کے بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں، وغیرہ۔ آئینی طور پر وہ PDM-1 میں وزیر اعلیٰ بھی تھے، جو 3 مہینے سے چلتے چلتے کیئر ٹیکر پورا سال لے گئے۔ اور پھر یہ ہے بھی جو فنڈ ڈسپرسمنٹ ہے وہ کسی وزیر اعلیٰ کے ٹیکر کی جورسڈکشن ہی نہیں ہوتی، وہ جڑلے سے کرتے رہے۔ دوسرا آپ دیکھیں کہ پہلی بات تو وہ جواب دیں کہ جس وقت آپ وزیر داخلہ ہوتے ہیں تو بلوچستان میں 250 بندہ آ کے وہاں لوگوں کو قتل کرتا ہے، تو آپ یعنی بوئنگ 747 کے شو روم پر امریکہ میں نظر آتے ہیں، جہاز خریدنے کے لیے ساتھ ہوتے ہیں کسی کے۔ پھر آپ کا کرکٹ کا جو پٹھاو نے بٹھایا، یہ کہ اس نے بٹھایا، پھر یہ تو آپ کا تھا۔ آپ نے چارج شیٹ وزیر اعظم کو نہیں کی، آپ نے پوری کابینہ کو بھی وزیر اعظم کہتے ہیں، اس کا آپ حصہ ہیں۔ بہتر ہوتا ہے کہ آپ ریزائن کرتے ہیں۔ اچھا اقبال جائے صاحب، بہتر یہ نہیں ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں آپ کے محبوب وزیر اعظم، وہ ان کو نکالیں کیبنٹ سے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چاہیے تو یہ اگر ضرورت ہو، میں نے وہی بات کی کہ اگر وہ جو میں نے پہلا واقعہ بیان کیا وہ سیاسی پارٹیوں کے لیے تھا۔ مجھے بتائیے کہ یہ اگر کچھ بھی نہ ملے، آپ بار بار بیل آؤٹ کرتے ہیں سیاستدانوں کو، مجھے بتائیے کہ آپ کا دشمن ملک ہے انڈیا، وہ مثال میں آپ کو چندر شیکھر کی دے سکتا ہوں، وشواناتھ پرساد کی دے سکتا ہوں، منموہن سنگھ کی دے سکتا ہوں، اس کی جو ہمارا ظالم دشمن ہے مودی کی دے سکتا ہوں۔ کتنی کو آپ ان کے باہر کے ملکوں میں پراپرٹیاں پڑی ہیں کہ ان کو بلیک میل کو کر سکیں؟ پاکستان میں باقاعدہ یہ حقائق موجود ہیں کہ یہ لوگ اس ترتیب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جب ایک آپ اتنے بڑے ایلیگیشن کر کے آپ کو 99 میں باہر بھیجا گیا، تو واپس آپ کس شان و شوکت سے آئے، بعد میں پاناما آیا، سارا آیا، یہ ہے وہ ہے، واپس آ کے بھی تو پھر آپ جہاز کے اوپر اترے اور آپ کا سارے کیس معاف ہو گئے اور پھر آپ کو حکومت دے دی گئی۔ تو پھر ابھی تک آنسریبل ہے نا 45 اور 47، جس کا صدر ٹرمپ نے بھی ذکر کر دیا 2 دن پہلے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو گورنمنٹ ادھار کی ہوتی ہے اس میں طاقت ہوتی نہیں ہے، آپ کے فالوئنگ نہیں ہوتی، آپ میں وہ جرت نہیں ہوتی، اخلاق میں اور آنیسٹی میں بہت طاقت ہے۔ اگر یہ میں کہتا ہوں، مجھے 2 مثالیں یاد ہیں کہ وشواناتھ پرساد کی بیوی بھی نواب تھی اور خود بھی نواب تھا۔ جب اندرا گاندھی اس نے کہا میں نے سیاست میں حصہ لینا، اس نے کہا سیکریفائز کیا کرو؟ اس نے کہا سیکریفائز دونوں ریاستیں دے دی ہیں، بانٹ کے آیا ہوں۔ اس طرح چندر شیکھر بڑا غریب تھا اور اس نے اپنے وزیر اعظم کے خلاف وہ جو وہ فورس کینڈل تھا یا انڈیا کا بہت بڑا تھا، وہ اس نے چلایا، اس کو ہٹایا اس وزارت سے، پھر وہ دوسری طرف چلا گیا، پھر وہاں ڈٹ گیا، پھر وزیر اعظم بنا۔ آپ کو پتا پاکستان کے سیاستدان جو ہے نا، یہ اس معیار کے اوپر نہیں کھڑے، اگر کھڑے ہوتے تو پھر ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ میاں صاحب، یہ آپ نے جن سیاستدانوں کے رول کا ذکر کیا ہے ان کے نمائندے یہ بیٹھے ہیں نا، بتائیں ذرا میاں صاحب۔ وہ اقبال شاہ صاحب نے بڑی سیدھی نہیں بات تو کہی کاف لیگ نے، میں ایک لائن دوں گا، جب صدر مشرف نے میاں نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا تو کاف لیگ جو سب سے زیادہ بینیفیشری تھی، ان کے پرویز الہی بھی تھے، چودھری شجاعت بھی تھے، میاں صاحب کے پاس ہر وقت ساری وزارتیں لیتے رہے، تو سب سے زیادہ چھرا انہوں نے نہیں گھونپا۔ ناظرین، یہ اقبال شاہ صاحب نے کاف لیگ کے جس کردار کا ذکر کیا ہے، میاں وحید صاحب اسی کاف لیگ کے لاہور کے صدر بھی ہیں، اور ان کی جماعت جو ہے اس وقت مرکز اور پنجاب میں حکومت کی اتحادی بھی ہے۔ تو آئیے ذرا ان کی گفتگو بھی سنتے ہیں۔ جی میاں صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں اقبال شاہ صاحب نے رخ موڑ دیا دوسری طرف۔ پہلے تو میں اس بات کی طرف جاؤں جو آپ نے پوری قوم کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، اگر تو یہی تقریر جو ہے، یہی بات محسن نقوی صاحب یہ پارلیمنٹ کے اندر کرتے تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوتا۔ یہ کسی ایک کنونشن کے اندر بات جو ہے وہ جو کی گئی ہے،
اور جدھر وہ اشارہ کر رہے ہیں آپ ذرا غور کیجئے، اور آپ نے ایوب خان سے لے کے جو سارا احاطہ آپ نے کیا سارے ادوار کا، تو اس میں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں اور جو انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت بالکل یہ نظام جو ہے وہ بالکل کلیپس کر چکا ہے، اور اس میں ویسے شک کوئی نہیں ہے، یہ بات کوئی بھی آپ کہیں تو یہ کوئی اس میں دوسری رائے کوئی انکشاف نہیں ہے۔ ہاں جی، تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ حصہ ہیں، سب کی تو یہی بات ہے کہ اگر آپ حصہ ہیں تو آپ ریزائن کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے بات کی ہے، جہاں سے وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، جو انہوں نے اشارہ دیا ہے وہ بڑا کلیئر ہے، وہ جو انہوں نے کہا کہ جو نچلی سطح پہ جو ہے نا وہ اختیارات کو، آپ دیکھیے کہ یہ جب بھی ہوا ہے یہ ان ادوار میں ہوا ہے جسے ہم آمریت کا دور کہتے ہیں۔ آج تک پاکستان کے اندر جب بھی وہ نچلی سطح پہ جو ہے نا وہ اختیارات ملے ہیں، ہاں جی، تو وہ آمریت کے دور میں ہوئے، اور میرا خیال ہے کہ ان کا اشارہ جو ہے، اور انہوں نے بڑے واضح کہا ہے کہ ایک شخص آپ کے لیے اس نے اتنی محنت کی ہے پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام جو ہے نا، اور آپ اس کو بالکل جو ہے نا وہ یہاں، حالانکہ اس کا بڑا سمپل، اور میں سمجھتا ہوں میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں پارٹیوں سے اوپر جا کے یہ بات کرنی ہے، میں اپنی پارٹی کی یہاں نمائندگی اس طرح سے یا حکومت کی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کے ملک کے اندر یہ سیاسی عدم استحکام ہے آپ کبھی بھی کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ یہ سارے کے سارے مسائل کا حل ایک ہی ہے، وہ ہے سیاسی استحکام۔ سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ آپ تمام پارٹیاں جو ہیں اس میں اپوزیشن ہے، اس میں باقی پارٹیاں، وہ سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھیں، وہ بیٹھ کے اس پہ بات کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج جب تک آپ جس طرح سے ابھی بلوچستان کی بات اقبال شاہی صاحب نے کی ہے، آج کشمیر کی بھی ساتھ شامل کر لیں، گلگت بلتستان کو کر لیں، کے پی کو کر لیں، آپ سارا ملک جو ہے نا اس کا، پنجاب کے علاوہ پورا پاکستان اس وقت، یا سندھ کا کچھ حصہ نکال دیں، اس وقت جس پوزیشن میں ہے، میرا خیال ہے کہ اس کے لیے انتہائی ضرورت ہے کہ اس وقت سیاسی استحکام، کیونکہ یہ کام سیاستدانوں نے کرنا ہے، یہ سیاستدانوں کا کام ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اگر ایک بندہ آج ہمارا وزیر داخلہ ہے، وہ تو سیاست کا حصہ ہے اس وقت، لیکن وہ بات جہاں کر رہا ہے وہ پارلیمنٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ پارلیمنٹ کے فلور پہ، یہ وہاں پہ باتیں ہونی چاہیے، یہ پارلیمنٹ کے اندر اس پہ بحث ہونی چاہیے، بات ہونی چاہیے، لیکن وہ جو سیاستدان ہیں ہمارے، بدقسمتی ہے کہ تکلیف سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے تو اس میں اپنا رول وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا رول ہی کوئی نہیں ہے، نہ وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، نہ وہ آگے بڑھ کے اس پہ کوئی اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کو یہ رول ادا کرنا ہے کہ اکٹھے ہو کے یہ بات کریں۔ جہاں تک صوبوں کی بات آپ نے کہی ہے، دیکھیے اس وقت آج ضرورت ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسی انہوں نے ایسی بات کی ہے، یہ تو آج سے تھوڑا ہو رہی ہے، بہت پہلے سے بات ہو رہی ہے، اور آپ ووٹوں کے لیے ہر پارٹی جو ہے نا یہ بات بھی کرتی ہے، وہ جو ہے نا وہ جنوبی پنجاب کی بات کرتی ہے، وہ سندھ میں کھڑے ہو کے وہاں پہ بھی بات کرتے ہیں، وہ کے پی میں بھی بات کرتے ہیں، ہزارہ کی بھی بات کرتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ اقتدار میں آتے ہیں یہ ساری باتیں جو ہے نا۔ یہ سب ایک بات بتائیں، جی، کیا بلوچستان کو پشتون اور بلوچ صوبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جب کیا سندھ کو اردو بولنے والے اور سندھی بولنے والے اور پنجابی بولنے والوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں یہ ایک تجربہ فوج نے پہلے بھی کیا تھا، سر جس وقت 1 یونٹ بنایا سر، وہ گیا تھا۔ 1 یونٹ کی بات ہوتی اس کے نتیجہ کیا نکلا تھا؟ نہیں وہ اور بات ہے۔ دیکھیں آج آپ دیکھیں کہ یہ 13 کروڑ کا صوبہ جو ہے، اگر اس کو 3 کروڑ میں جو ہے نا وہ انتظامات آسان ہیں، یا 13 کروڑ، آپ کو پتا ہے کہ یو پی جو ہے سر کتنی آبادی ہے اس کی ہندوستان کی؟ سر ہندوستان میں پھر صوبے بھی گن لیں نا، باقی دنیا کے اندر بھی جہاں پہ بھی اس وقت جتنی فلائی ریاستیں ہیں آپ ان کا دیکھ لیں کہ وہاں پہ کتنے چھوٹے چھوٹے یونٹ ہیں۔ ہمارے پاس میرا خیال ہے صاحب 4 صوبوں کو چلانے کے لیے رقم نہیں ہے سر، وہ یہ کیا بات کرتے ہیں سر، اس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ ہم 37 صوبے بنا دیں، 37 وزیر اعلیٰ بن جائیں، 37 بیوروکریٹ بن جائیں، سر، ہر یہ جو کا بندوبست ہے، پورا موقع مل جائے کہ ہر چیز کا بندوبست ہے، فرق صرف یہ ہے کہ نیت ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر وہاں پہ جو اپنے فنڈ ہیں وہاں کی وہ کونسلز خود جو ہے نا وہ جنریٹ کرتی ہیں، سارا کچھ ہو سکتا ہے، تو بغیر صوبے بنائے بھی کونسلر کام وہ ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بحث جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کا اصل فورم ہے جہاں پہ ہونی چاہیے، یہ وہاں پہ بات ہو، تمام جماعتوں کو اعتماد میں لے کے، اس طرح سے نہیں کہ ایک بندے نے کہہ دیا تو سو کہہ دیا ہے۔ وہ آخری بات میں یہ کہہ دوں، وہ جو اقبال شاہی صاحب نے جن کی بات کی ہے، دیکھیں وہ رانا ثناء اللہ کا بیان اس کے لیے کافی ہے، اور یہ سب کے لیے آنکھیں کھولنے والی بات ہے۔
جب انہوں نے نقوی صاحب کی بات کی تھی کہ جناب وزیر داخلہ انہوں نے کہا جی ان کی مرضی ہے, شکر ہے انہوں نے وزیر اعظم کا کہہ دیا. ناظرین یہ ہے کہ ان کی بات چھوٹی بات نہیں جاری رہے گی. ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین بڑی دلچسپ بات کہی ہے محسن نقوی صاحب نے کہ نظام نہیں چل رہا, ڈلیور نہیں کر رہا. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ اس کے اندر کیا کر رہے ہیں. یعنی وہ اس نظام کا چھوٹا سا حصہ نہیں ہے, بڑا حصہ ہے, بلکہ وہ اس نظام کے انجن کے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں. تو کیا انہیں اگر وہ ڈلیور نہیں کر پا رہا نظام جس کو وہ سمجھتے ہیں, اور اگر وہ سچے ہیں, تو کیا ان کو استعفیٰ نہیں دے دینا چاہیے؟ ہاں. اور دوسری طرف کیا وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب کو امیڈیٹلی ان کو کابینہ سے رخصت نہیں کر دینا چاہیے؟ آئیے ہم یہ اپنی گفتگو جو ہے یہ میاں لیاقت علی صاحب سے شروع کرتے ہیں. جی میاں صاحب. جی پاشا صاحب, ہم دیکھیں نقوی صاحب نے جو کچھ کہا یہ بیسیکلی جیسے میاں بھائی صاحب نے کہا یہ کام تو ہے اگر صوبے بننے ہیں تو اگر آپ کی آئین نہیں وہ تو انہوں نے اس کا حل بتایا ہے نا, یہ تو بعد کی بات ہے. پہلے تو یہ ہے کہ جو نظام نہ چلنے کی بات کی ہے, کیا انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ نظام کیوں نہیں چل رہا, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ظاہر ہے اس کا ذمہ دار تو آپ کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل کہہ دیا انہوں نے گڈ گورننس نہیں ہے. جو کچھ لالیسنس ہو رہی ہے پورے ملک میں, جو قانون کی بالادستی قائم نہیں ہو رہی, تو اس میں گڈ گورننس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو گڈ گورننس کس طرف جاتی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے جو انتظامی یونٹ ہے وہ چھوٹے ہونے چاہیے. بے شک انہوں نے بات کی ہے نقوی صاحب نے, وہ حصہ نہیں ہے سیاست کا, اس سیاسی نظام کا حصہ نہیں ہے, وہ کسی خاص مہربانی سے اتنی بڑی سیٹ پہ عہدے پہ آ گئے ہیں. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ موجودہ ٹائم میں ایسا بندہ کا ہونا ایک شاید ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہے جو ہماری ریجنل سچویشن تھی. لیکن اس میں اگر کوئی اچھی بات بھی انہوں نے کہہ دی ہے تو یہاں تو جس طرح آپ نے کہا کہ نظام نہیں ڈلیور کر رہا تو پورا گورنمنٹ ہی گھر چلی جانی چاہیے, جو کہ نہیں جانے کے لیے تیار. کوئی بندہ یہاں تو آپ کہہ رہے ہیں منسٹر گھر چلا جائے, یہاں تو کوئی کلرک جانے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس اگلی آپشن کیا گھر جانے کے بعد, وہ تو یہی ہے پھر سڑکوں پہ بیٹھیں گے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ لہٰذا یہاں وہ کام نہیں چل سکتا کہ گھر چلے جائیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جسٹیفائی کریں, یہ جو آپ نے صوبوں کا کہہ دیا ہے یا نظام نہیں چل رہا تو اس کو جسٹیفائی کریں, یا اس کو اس کی جو اس کا حل متبادل کیا ہے وہ بتائیں, کیونکہ وہ تو سب بنا دینا کوئی حل نہیں. ہاں اس کو کس طرح آپ چلیں گے, کس طرح آپ یونٹ, وہ تو آپ کو پتا ہے. جو آپ نے بھی اس کی پن پوائنٹ کیا کہ حالت کا پتا تو گڈ گورننس یا نظام نہیں چل رہا, وہ تو آپ کی عوام سے چلتا ہے نا پتا. آپ کا جو غربت کا لیول ہے بڑھ رہا ہے, جو آپ کے شرح جرائم کی شرح ہے وہ بڑھ رہی ہے, آپ کے مہنگائی بڑھ رہی ہے, آپ کے صوبوں میں حالت جنگ میں ہیں آپ. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جب اگر نظام آپ کا بہت اچھا کام کر رہا صرف وہاں ہمارے نظام کا ایک حصہ کام کر رہا ہے اور وہ ہے فوج. فوج اپنے حصے کا کام کر رہی ہے. نہیں وہ تو فوج کام کر رہی ہے, وہ اس کو ہم نے کہاں کام پہ لگایا ہوا ہے, ہم نے 2 صوبوں میں لگایا ہوا. یہ کام سیاستدانوں کا تھا, یہ سیاستدانوں کے وجہ سے یہ کام خراب ہوا ہے. دیکھیں ہم بے شک کہتے ہیں یہ سردار ہیں بلوچستان میں یا الیٹ کلاس ہے وہ کام خراب کر رہی ہے, لیکن ان کو اعتماد سے نہ ہم نے بھگٹی سے کام خراب نواب اکبر بھگٹی سے نہ ہم نے یہ کام غلط کیا ہوتا, خراب کیا ہوتا, تو آج یہ نتائج ہمیں نہ دیکھنے پڑتے جو آج ہم بھگت رہے ہیں صوبوں کی شکل میں. تو لہٰذا میری نظر میں یہی, یا جو میری اپینین ہے اس کے بارے میں یہی ہے کہ انتظامی یونٹ تو بننے چاہیے. پاشا صاحب بے شک آپ کا جو بڑے یونٹ ہیں وہ بہت بڑا خرچہ لے جاتے ہیں, اس کی بجائے اگر آپ چھوٹے یونٹ بنائیں گے, ہمیشہ آپ کو بھی پتہ ہے ایک گاؤں میں یا ایک شہر میں انتظام کرنا, وہاں ایک پنچایت کام کر جاتی ہے اور پورے شہر میں جو ہے آپ کا ڈی سی سسٹم بھی فیل ہو کے رہ جاتا ہے جب آپ کے پاس نمبر آف پرسن زیادہ ہوتے ہیں. میاں صاحب یہ جو
خود ہی نظام کا حصہ بن کے خود ہی اس نظام کو لیر کرنے کی کوشش کرنا، کیا محسن نقوی صاحب کو کیبنٹ سے نکال نہیں دینا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ یہ دیکھیں، آپ جو بات کر رہے ہیں نا نکالنے والی بات، سب سے پہلے تو جب وہ آئے ہیں یہ بات تو جب کی ہے، اب یہ بات کرنا میرے خیال میں کوئی اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے. وہ جس طرح سے آئے ہیں، نہ کسی سے ڈکی چھپی بات ہے، نہ کوئی، آپ دیکھیں کہ ابھی تک بھی کوئی پارٹی، ابھی تک ان کی کوئی پارٹی آپ بتا نہیں سکتے کہ کس پارٹی سے ہیں. آپ کے جو وزیر خزانہ ہیں وہ بتا دینا کس پارٹی سے ہیں. یعنی کچھ اس طرح کا جو معاملہ ہے، اب ان کو نکالنے والی بات میرا خیال ہے کہ اس سے آگے چلا جائے بجائے اس کے کہ اس بحث میں ہم پڑیں جس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو بات کی ہے، دیکھنا تو وہ ہے کہ مٹی پاؤ ہے. ہاں نہیں مٹی نہیں، ٹیکنوکریٹ میں نہیں دیکھیں سر، مسئلہ پتہ ہے کہ جس بات کا فائدہ نہیں ہے، جو ہو نہیں سکتی، میرا خیال ہے کہ اس پہ بحث کرنے کے بجائے ضروری یہ ہے کہ انہوں نے کہا کیا ہے. بات اس پہ ہونی چاہیے کہ ایک بندے نے جو کہا ہے کیا وہ واقعی وہ اگر تو غلط کہا ہے تو وہ بتا دیں. جو بات کہی ہے وہ حکومت تو یہ کہہ رہی ہے نا کہ دودھ شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. سر حکومت، نواز شریف صاحب کی آپ باتیں سنیں نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے تو ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے سر بچا لیا. میں اتنا بچایا کہ آج پھر ہم کاسا لے کے کبھی امریکہ سے 10 ارب مانگ رہے ہیں، کبھی ہم سعودیہ سے مانگ رہے ہیں، کبھی ہم چائنا سے مانگ رہے ہیں. یعنی یہ کون سا کام ہے؟ اور آپ کے یہاں پہ پٹرول جو ہے وہ ہر روز بڑھ رہا ہے، آپ کے لوگ مر رہے ہیں بھوک سے. یہاں پہ بے روزگاری کا جو اس وقت راج ہے، یہاں پہ اب دیکھیں کہ آج حالات کیا ہیں. اور یہی بات اب میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وہ بات دیکھیے، آج آپ کے یہاں پہ دونوں پارٹیوں نے جو آج ایک تیسری پارٹی کے بیانیے کو جو انہوں نے تقویت دی ہے، مجھے یہ بتا دیں کہ وہ جو 47 کی بات، کرپشن کی بات کون کر رہا ہے؟ آج اپوزیشن تو نہیں کر رہی، آج یہ پارٹیاں کر رہی ہیں، یہ حکومت کر رہی ہے نا آپس میں. انہوں نے تو سارا کچا چٹھا اپنا کھول دیا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ آج وہ آ کے اگر حکومتی نمائندہ وہی بات کر رہا ہے، وہ جو دونوں پارٹیوں نے کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے آگے وہی کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی باتیں صرف اس وقت یہ ہیں کہ عوام کی اس وقت نبض پہ ہاتھ رکھنے والی بات ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات، اس کے پیچھے بھی یہی بات ہے. اور جو جس فورم پہ بات ہوئی ہے وہ بھی دیکھیں، وہ آج سے بات نہیں ہو رہی. یہ انتظامی جو ہے نا یونٹس کی، یہ آج سے نہیں، ایک زمانے سے میاں عامر صاحب کی یہ ایک تحریک وہ لے کے چل رہے ہیں اور اس کو جا کے وہاں انہوں نے بات کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ ساری باتیں کہ محسن نقوی کہاں سے ہیں، کس پارٹی سے ہیں، کیسے ہیں، کیا اختیار ہیں، یہ ساری باتیں چھوڑ دیں. آج اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو انہوں نے بات کہی ہے وہ سچ ہے کہ نہیں. وہ 100% اس وقت جو ایک بات کہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہی ہے جو عوام کو پتہ ہے، جو ہر ایک کو پتہ ہے. ہم جو مرضی فگرز بتاتے رہیں، یہ سب جھوٹ کا پلندہ جو ہم بتاتے ہیں کہ جناب سب دودھ اور شہد کی نہریں. دیکھیے دنیا کے اندر، وہ امریکہ ہو، وہ یورپ ہو، وہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، وہاں کی اصل جو ہر چیز، اس کا راستہ، اس کی عوام کا حال بتاتا ہے، وہاں کی قیمتیں بتاتی ہیں، وہاں پہ جو ہے نا وہ حالات جو ہے نا وہ تعین کرتے ہیں کہ کس طرح کا نظام چل رہا ہے، لوگ کتنے خوش ہیں. اگر تو ہر روز تیل بڑھنا ہے، ہر روز پٹرول کی قیمتیں جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہیں، ہر روز گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور یہاں پہ جو آپ دیکھیں کہ آپ نے کون سے ادارے بنا کے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے نئی سے نئی آپ نے جو ہے نا وہ یہاں پہ ادارے بنا کے ان کو لائسنس دے دیا ہے ان کو مارنے کا. جہاں پہ کوئی، یعنی آپ کے پاس کوئی اس وقت مجھے بتا دیں کہ کوئی حل ہے اس وقت؟ آپ آج کوئی بندہ جو ہے وہ کہیں پہ کھڑا ہو کے بات کر سکتا ہے؟ آج کل کو ایک جو عدالت ہے، ہمارے پاس ایک جگہ ہوتی تھی جہاں پہ ہم جا کے بات کر سکتے ہیں. آج کسی کے پاس وہ بھی اعتماد ہے کہ ہم جا کے وہاں بات کر سکیں؟ آج کسی کے پاس کوئی یہ بات ہی نہیں. جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ اپوزیشن لیڈر کرتا تو اور بڑی ہوتی، لیکن یہ بات اگر حکومتی بندے نے کی ہے تو اس لیے لگ رہا ہے کہ چونکہ حکومت بھی یہ خود کر رہے ہیں، وہ تو اعتراف کر رہے ہیں، اس ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کو بجائے اس کے کہ ان کو یہ اعتراض کیا جائے کہ انہوں نے غلط کیا ہے، میرا خیال ہے کہ اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جو کہا ٹھیک کہا. اقبال شاہ صاحب اگر اپریشیٹ کر جائیں گے تو ہم مان جائیں گے. نہیں، بات یہ ہے کہ یہ تو بات میاں صاحب کی درست ہے کہ یہ تو ہر آدمی، اگر محسن نقوی نہ کہتا تو میں کہہ دیتا کہ گورنمنٹ فیل ہو چکی ہے، تو کوئی اس کے جواب میں کوئی دلیل نہیں تھی. 47,000 ارب قرضے سے بڑھا کے جو آج تک لیا تھا، اب ہم 97,000 تک لے گئے ہیں، سب کو پتہ ہے. اس کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں. اسی حکومت میں بیٹھے ہوئے آئی پی پیز کے بینیفیشریز بیٹھے ہوئے جو عوام کا، یعنی آپ کوئی چیز مہنگائی ہے اور وہ بجلی کے بل ہیں
اور وہ کوئی خرید نہیں. زراعت تو بہت برباد ہے. آپ نے دیکھا کہ 250 کی گندم خرید کے جو لوگوں نے خرید کر 5000 پر یہ امپورٹ کر رہے ہیں. اب صورتحال اس وقت ہے کیا؟ ہوا یہ ہے جہاں یہ چیز رکی ہے آگے جو لانے والے ہیں. یہ بات تو تاریخ میں ثابت ہے کہ جہاں ڈکٹیٹر آتے رہے، مارشل آتے رہے، سیاسی پارٹیاں ان کے ساتھ مل کے ان کے کندھوں پر بیٹھ کے آتی رہی، ساری آتی رہی. لیکن الزام وہ ہمیشہ سیاستدان پر اس لیے دیتے ہیں کہ سیاستدان استعمال نہیں ہونے چاہیے تھے، بچے تو نہیں ہیں. پھر یہ بھی ہے کہ جب استعمال ہوتے ہیں تو بلا وجہ نہیں ہوتے، بینیفیشریز ہوتے ہیں. اگر یہ ایماندار ہوتے ہیں ان میں بڑی قوت ہوتی کہ حکومت چھوڑ دیتے. اب تو کیا یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ آپ نے پرائیویٹ لمیٹڈ فرمیں بنا لی ہوئی ہیں، تو سیاسی پارٹیاں تو ہے نہیں. کوئی آدمی کتنا بھی ورکر ہو، کتنا بھی جانصار ہو، کسی اچھا کوالیفائڈ ہو، وہ اس پارٹی کے اندر عہدہ نہیں لے سکتا. صرف چاچے مامے ان کا بھائی اور بیٹی ہوگی ایسا کچھ. تو پھر صوبے جب بنیں گے تو مزید مامے چاچوں کو ایسا نہیں. میں بتاتا ہوں آپ کا وہ سوال تھا جب یاد آپ نے خود ہی کروا دیا ہے کہ بہت ایک آدھ پرسوں کا چینل میں چل رہا ہے جی بہت اخراجات ہوں گے. یہ غلط ہے. سیٹ اپ تو بنا ہوا ہے، سیٹ اپ تو کمشنر آفس بنے ہوئے ہیں، اتنے بڑے خالی ہیں، انہیں کام تو ہے کوئی نہیں. وہاں مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کو کام جاندار سے کرنا چاہے، ایکسپینڈیچر جو ہے جہاں جنریٹ ہوتے ہیں وہاں اس کا پرسنٹیج لگایا جائے، سارے علاقے خوشحال ہو جائیں گے. یہ بڑا فضول بات ہے. 180 ملکوں سے بڑا پنجاب ہے. مجھے بتائیے ایسا کوئی صوبہ مجھے دنیا میں بتائیے 180 ملکوں سے بڑا. انڈیا کی ابھی مثال دی تو 28 صوبے ہیں. اچھا ادھر نہ ٹریک میں کر جائیں. سیاسی پارٹیاں کر کیا رہی ہیں اس حالات میں بھی؟ تمام پرسیپشن بلٹ کی ہے کہ سر ہمیں تو کچھ نہیں پتا، وہ تو اوپر سے حکم آتا ہے. اور فوج کو کر رہے ہیں بدنام. جو SIFC ہے، جو چیف اپنا فیلڈ مارشل کا ایک خواب تھا کہ میں باہر سے 100 ارب ڈالر لاؤں گا، تو اس طرف جا رہے انویسٹمنٹ نہیں آئی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم جو ان کو لے کے آئے تھے یہ کام انہوں نے بھی نہیں کیا، الزام سارا ہم پر آ رہا ہے. اور یہ اپنے تو کام سارے ہی کر رہے ہیں. آپ کے پرسنل ایڈورٹائزمنٹ ہو، اپنی کریکٹر بلڈنگ ہو، اور اس پر اپنا نام لکھانا ہو، ٹھیکے دینے ہو، کوئی کام کرنا ہو تو ٹھیک ہے. سارے کام کرپشن کے اس وقت آپ دیکھیں کہ ہو رہے ہیں. یہ بھی بات درست ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ ساری چیزیں ان افواج کو ہی پتہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے. کاکڑ کون لایا تھا؟ کہ وہ تو سیاستدان نہیں لائے تھے. لیکن کل ISPR کی جب پریس کانفرنس نے میرے کان کھڑے ہوئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، انہوں نے کہا کہ جو سردار ہیں یہ ان لوگوں کو غریب رکھنا چاہتے ہیں اور یہی اسمگلنگ کو سپورٹ کرتے ہیں. یہی دار اندازی جو ہے اس کی وجوہات بھی ہے کہ لوگوں کو ظاہر اس طریقے کے کام نہیں یہاں ہوتا، یہاں ترقی نہیں ہو رہی. تو آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کی تاریخ ہے، ان بیچاروں نے تو ہمارے ساتھ الحاق کیا ہوا ہے. ان کی تو بڑی ہم مہربانی ہے ان کی، کوئی اتنا بڑا ملک تو صرف 1,40,00,000 کا تو 50% رقبہ دیا ہوا ہے. تو اگر وہ ایک مہربانی کرتے، کیونکہ ہم تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں پروگراموں میں بھی، ڈرتے ڈرتے پوچھتے ہیں آپ سے. تو آپ سرفراز بگٹی کون ہے؟ کیا وہ غریب ہے؟ کہ آپ نے وہاں غریب لگائے ہوئے ہیں، کوئی وزیر غریب لگایا ہوا ہے. اب تو آپ تو رول ماڈل بنائیں نا. تو آپ جب لاتے ہیں تو پھر انہیں سے لاتے ہیں. کہ کاکڑ کو لاتے ہیں جو 423 ارب روپے گندم بھی کھا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سیاستدان پاکستان کے آئیڈیل نہیں ہیں، اسی لیے کمزور ہیں، اسی لیے. اور یہ 4 شیٹ ہے اور یہ اس کے پیچھے کو بلا وجہ فالو اپ نہیں ہو رہا. آپ اس کی ٹائمنگ دیکھیں. جس طرح میاں صاحب نے کہا کہ یہ تو سال سے پہلے چل پڑا تھا اور ہمیشہ سال سے پہلے چل پڑتا ہے. میاں عمر محمود نے یہ کہا تھا، انہوں نے کہا کمپین چلائی تھی. اور نقوی صاحب کو آپ بلیم دیتے رہے. خود ہی چلائی تھی انہوں نے یا کسی کے کہنے پہ چلائی؟ کسی کے کہنے پر چلائی تھی. ان کو کیا کوئی ضرورت تھی اس چیز کی؟ وہ تو خود بھی وزیر اعلیٰ شاید بننا چاہے تو وہ آدمی بن سکتے ہیں. میرا تو خیال یہی ہے. اب یہ ہے کہ یہ سیاستدانوں کے اوپر الزامات کا ایک پوری بوریاں ہیں، بہت بڑا بوجھ ہے اور یہ پروفڈ ہے. اس لیے یہ نہ جائے رفتن. آپ رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان پڑھیں، کہتے ہم تو جی پھنس گئے، نہ چھوڑ سکتے، نہ جا سکتے، نہ آ سکتے. خود ہی وٹنس ہیں کہ 3,000 ارب روپیہ پاکستانی پیپل پارٹی لانچوں پر بھاڑ کے دبئی لے گئی ہے. خود وہ ان پر الزامات لگا رہے ہیں. آج ہم چلیے تمام ڈسٹرکٹ میں، آپ ٹی وی چینل کھول کے دیکھیں، سوشل میڈیا دیکھیں، وہ کون چلا رہا ہے؟ سیاستدان نہیں چلا رہے، اس کے پیچھے بیک اپ چل رہا ہے. ہر جگہ ہو رہا ہے کہ یہ حکومت کرپٹ ہے، یہ حکومت نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا. اور بات بھی صحیح ہے کہ مجھے کتنی 151 تو ٹیکسٹائل ملیں باندھے انہوں نے کی بغیر پیمنٹ کے. 7,256 ارب روپیہ بجلی نہ پیدا کرنے والے کارخانوں کو ادا کی گئی. اور وہ کن کیا یہ آپ دیکھ لیں.
اس طرح یہ ساری چیزیں کرا کے اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ان کو تو پلے ہی کوئی چیز نہیں ہے. یہ تو جان چھڑائیں، الیکشن کروائیں پارلیمنٹ کر کے، ورنہ یہ رہے تو ادروائز بھی کچھ فیصلہ ہو سکتا ہے اور یہ ہوگا. کیونکہ فوج اس بات سے جو کم از کم ان کو سوچ بچار میں ہے کہ سارا ملبہ جو ہے کرتے یہ ہیں تو ہماری طرف ڈائیورٹ کر رہے ہیں اور بڑی کامیابی سے. تو کیا خواجہ صاحب نے نہیں کہا کہ ہائیبرڈ سسٹم ہے؟ تو ایسا کسی ملک کا وزیر دفاع ہو سکتا ہے کوئی ایسے سسٹم ہے وہ خود ہی کہہ دے کہ ہائیبرڈ سسٹم ہے؟ میاں صاحب کو شریک کریں. جی میاں. جو خواجہ صاحب نے کہا ہے اس میں بھی بڑا وزن ہے. ہائیبرڈ سسٹم تو پرفارم کر رہا ہے، انہوں نے کہا پرفارم کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس سے اچھا کوئی سسٹم نہیں ہے. وہ ان والی بات درست ہے اقبال شاہد والی کہ وہ آہستہ آہستہ بڑے خوش اسلوبی سے جو برڈن ہے ناکامی کا وہ کسی ادارے کی طرف بھی شفٹ کر رہے ہیں کہ ہم اکیلے ذمہ دار نہیں ہیں. تو لہٰذا یہ سوچنا چاہیے اس نظام کو چلانے والوں کو بھی اور اس نظام کے مالکوں کو بھی، دونوں، مطلب ایک طرف ہماری اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے اور دوسری طرف گورنمنٹ کھڑی ہے کہ اس کا بر وقت، جیسے آپ نے کہا نا کہ میاں صاحب نے یہ شروع کیا 1 سال بھی نہیں بلکہ 2-2.5 سال انہوں نے باقاعدہ یونیورسٹی میں یہ سیمینار ہوئے تھے، یو سی پی کے یونیورسٹی کے اندر یہ سیمینار ہوئے تھے کہ انتظامی یونٹ ہونے چاہیے، چھوٹے ہونے چاہیے. پھر اس کے اوپر باقاعدہ بچوں کے لیکچر ہوئے تھے، ڈیلیور کیا تھا لوگوں نے، سیمینار لکھے تھے، اس کے اوپر تھیسس بنے تھے کہ یہ ملکی مفاد میں ہے. تو لہٰذا اس کو میں سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ کی کمزوریاں ہیں اگر نقوی نے ہی پن پوائنٹ کی ہیں تو ہمیں میاں ویسا والی بات ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. ہمیں وہ طریقہ ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم اس کو کامیاب کس طرح کر سکتے ہیں. ایک ناکامی ہمارے سامنے آ گئی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی سدباب تو ہوتا ہے. آپ کے پاس دانشوروں کی لسٹ ہے، یہاں آپ اٹھا کے اس سینٹر سے ہی اٹھا لیں، آپ کو 10 بندے مل جائیں گے جو آپ کو اچھا سلوشن ہے. لیکن اصل بات تو وہی پہ آتی ہے جس طرح آپ نے ہسٹری سٹارٹ کی. یہاں ڈے 1 سے لے کے گورنمنٹ، کوئی سیاسی گورنمنٹ کو تو چلنے نہیں دیا گیا. ہر بندہ آیا، چاہے اس نے پیسے کے لیے بغاوت کی، کسی نے عہدے کے لیے بغاوت کی اور کسی نے کسی اور اخلاقی زوال کی وجہ سے بغاوت کی. لہٰذا سسٹم کو نہیں چلنے دیا. جب تک سسٹم آپ کا نہیں چلے گا، آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، اس ملک میں کچھ اچھا ڈیلیور نہیں ہو سکتا. رول آف لا ہی ایک ایسا طریقہ ہے واحد ہمارے پاس، وہ چاہے امیر ہو غریب ہو. میری گاڑی بھی روکی جائے اور پاشا صاحب کی بھی روکی جائے اگر ہم اشارہ کاٹتے ہیں، نہ کہ صرف چنگچی رکشے والے کو پکڑا جائے. آپ دیکھیں سب سے زیادہ جو روڈ پہ کھڑا کیا جاتا ہے چنگچی رکشہ اور موٹر سائیکل کا چلان ہے. نمبر آف چلان بھی دیکھ لیں. تو یہاں وہی بات ہے، جب تک آپ رول آف لا نہیں بنائیں گے، آئین اور قانون کی بالادستی قائم نہیں کریں گے، تب تک آپ کو ڈیلیوری نہ تو اس نظام سے مل سکتی ہے اور نہ آپ چھوٹے صوبے بنا لیں تب بھی نہیں ہوگا. بات تو یہ ہے کہ گڈ گورننس از بیسیکلی کہ آپ اچھے لوگ چھوڑ دیں، میں لائق ہوں یا نہیں ہوں. یہی وہ اقبال شاہد والی بات ہے نا کہ آپ بتائیں مجھے کہ کون سا لائق فائق آدمی جو غریب آدمی ہے ان پارٹیوں کے علاوہ، ان کے مامے چاچے کے علاوہ، کسی عام آدمی کو، ایک اچھے کمپیٹنٹ کو، آپ نے کسی پی ایچ ڈی کو جس نے ڈسٹنکشن لی ہو اس کو کبھی سیٹ دی ہو، اس کو بلا کے کسی اچھے ادارے میں اس کو کوئی کام دیا ہو کہ یہ آپ کام کریں، آپ نے یہ کیا ہے. آئی ٹی کے اتنے اچھے جنہوں نے کمال دکھا دیا آپ کی انڈیا پاکستان کی وار میں، آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس نے، آپ کو بھی پتا ہے جس طرح انہوں نے کام لیا، کیا آپ نے ان کو دیا ہے. تو یہاں تو عہدے لینے کے لیے، نام بنانے کے لیے اور لوگ ہیں، اور غریب آدمی صرف ان تک آپ جو دیتے ہیں وہ پٹرول کی مہنگائی اور غربت اور اس کے علاوہ ذلت کے علاوہ اور کچھ نہیں. ناظرین، بڑی اچھی بحث ہوئی ہے. ایک نتیجہ اس بحث سے تو یہ نکلا ہے کہ نظام واقعی نہیں چل رہا، بلکہ کنکلوژن یہ ہوا ہے کہ نظام کو چلنے ہی نہیں دیا گیا. اور دوسرا نتیجہ یہ نکلا ہے گفتگو سے کہ جو اس کا سلوشن بتایا جا رہا ہے وہ بھی چلنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ
مزید کمپلیکسٹی پیدا کرے گا نظام کے اندر، مزید بگاڑ پیدا کرنے کا باعث بنے گا. اور حل یہ ہے کہ جو آلریڈی ہمارے ادارے موجود ہیں ان کو آئین اور قانون کے مطابق اگر چلنے کی اجازت دی جائے، ان کو آئین اور قانون کے دائروں کے اندر رہ کر کام کرنے کا موقع دیا جائے تو بہتر نتائج نکل سکتے ہیں. جناب میاں وحید صاحب، جناب میاں لیاقت صاحب، جناب اقبال شاہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو اپنے خیالات عالیہ سے مستفید فرمایا. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.